الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بڑی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ کریم ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. درود پاک کی فضیلت میں آتا ہے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان علی شان فرمایا من اکثر الصلاۃ علی نور اللہ قلبہ، یعنی جو مجھ پر بہت زیادہ درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کا دل روشن فرما دے گا. اللہ کریم ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کی ہی بارگاہ منور میں صبح و شام کونین میں ہے سب سے افضل جو درود پاک پڑھ لے. برسے کی رحمت شاہ ابرار بالیقین مٹ جائے گا گناہوں کا کاجل درود پاک پڑھ لے. اللہ کریم ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے ایک مرتبہ صلح برکت کے لیے باعث رحمت کے لیے حضور علیہ السلام کی ساری امت خصوصاً اس ہفتے میں جو دنیا سے رخصت ہوئے مسلمان خصوصاً ہمارے بہت ہی پیارے عالم دین ہمارے مدی چینل کے بہت پیارے مدرس اور استاد العلماء اور کافی کتابوں کے مصنف الحاج محمد آصف اتاری دنیا سے رخصت ہوئے ہیں کل. اللہ کریم ان کی مغفرت فرمائے, ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے. بہت عاشق رسول تھے, وہ کتابیں بہت لکھی ہیں, بہت بعمل شخصیت تھے. اللہ کریم ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے. اور جتنے بھی ہمارے دنیا میں رخصت ہوئے مسلمان ان سب کے اللہ تعالیٰ بلا حساب مغفرت فرمائے. آمین بجائے نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم. پیارے محترم صاحب, آج جمعہ کا دن ہے, مبارک دن ہے 17 اپریل 2026 اور بمطابق 28 شوال المکرم 1447 سنہ ہجری ہے اور جمعۃ المبارک کا پیارا دن ہے. بارش ہونے لگی ہے. میں غریب بے سہارا یہ مریض مر رہا ہے, ہاں جی یہ مریض مر رہا ہے, تیرے ہاتھ میں شفا ہے, اے طبیب جلد آنا مدنی مدینے والے. جیلان شاہ صاحب بیمار ہیں, دعا فرمائیں. ان کی ہمشیرہ بھی بیمار ہیں, ان کے گھر والے بیمار ہوئے ہیں. آج کل بس دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ کو صحت دے. ظاہر بات ہے جدو سارے ہوں بیمار تھے میرے لیے اثر آ نہیں ہے نا. اللہ کریم سب کو شفا دے. جتنے بھی بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں جہاں ہمیں جو بیمار موجود ہیں ایسے مریض جن کے لیے دعا کرنے کے لیے کوئی ہاتھ نہیں ہے, اللہ ان کو بھی شفا عطا فرمائے. بہرحال پیارے محترم صاحب, آج کا موضوع جو ہے وہ ہے کہ نیکی عمر بڑھاتی ہے. نیک اعمال جو ہیں بندے کی عمر میں اضافہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بارے میں انشاءاللہ الکریم سننے کی سعادت حاصل کریں گے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک شخص نے امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دیتے ہوئے کہا آبک اللہ, یعنی اللہ پاک آپ کو لمبی زندگی دے. ہمارے یہاں پر نا ایک دعا دی جاتی ہے اللہ تانوں بھی میری عمر لا دے. دعا کہتے ہیں نا یوں, اپنے بڑوں کو کہتے ہیں کہ جناب ساڑی بھی عمر تانوں لاگ جاوے. تو یہ آپ کو نا کسی نے یوں دعا کے لیے کہا اللہ پاک آپ کی لمبی زندگی عطا فرمائے آپ کو. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سوچ بڑی کمال کی تھی. ہم جیسوں کی کوئی لمبی دعا دینا, زندگی کی لمبی دعا دیتے تو اندر اندر خوشی ہوتی ہے. ذہن میں خیال آتا ہے کہ ایسی نیک ہستی نے لمبی زندگی کی دعا دی, اب تو میں 100 سال جیوں گا جناب, اب تو میری لمبی عمر ہو گئی ہے. وہ خیر ایسے خیالات آنے میں کوئی بری بات نہیں, لیکن عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ دیکھیے آپ نے فوراً فرمایا ہاذا قد فرغ منہ ادعو بالصلاح, یعنی عمر کتنی ہوگی یہ تو طے ہو چکا ہے کہ میرے لیے نیک اعمال کی دعا کرو. عمر جتنی بھی ہونی ہے وہ تو ہونی ہے,
لیکن یہ میرے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیکی کی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال کی جو ہے نا وہ دعا کرو میرے لیے۔ سبحان اللہ۔ پیارے محترم صاحب، واقعی بات سمجھنے کی ہے۔ عموماً سبھی کو زیادہ عرصہ زندہ رہنے کی خواہش ہوتی ہے، عموماً ہم ایک دوسرے کو دعائیں بھی دیتے ہیں، ہزاروں سوال جیو، جھک جھک جیو جناب۔ بڑے بوڑھوں سے ملاقات ہو تو وہ پیار سے سر پر ہاتھ پھیر کے کہتے جیتے رہو بیٹا۔ یہ دعائیں دینے میں حرج نہیں ہے۔ زیادہ عرصہ دنیا میں زندہ رہنے کے بھی الگ فضائل ہیں، مگر یہ بات وہ ہے جو ایک اللہ کے نیک بندے ہیں، عمر بن عبدالعزیز، جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے۔ آپ نے بڑی پیاری توجہ دلوائی، زندگی جتنی بھی ہو سو ہے، تقدیر میں لکھی جا چکی ہے، یعنی اب تم میرے لیے نیک اعمال کی دعا کرو، اللہ تعالیٰ تجھے نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رہوں نیک اعمال ہی کرتا رہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ سوچ ہمیں بھی اپنانی چاہیے، اپنی عادت میں شمار کیجیے۔ آپ نے کسی کو دعا دینی ہو نا، اللہ پاک آپ کی عمر میں برکت دے، نیکیوں میں اضافے کی بھی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے، نیکیاں کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یوں دعا کرنی چاہیے، نیکیوں بڑی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان يعمر واللہ بصیر بما يعملون، یعنی حالانکہ اتنی عمر کا دیا جانا بھی اسے عذاب سے دور نہ کر سکے گا، اور اللہ ان کے تمام اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ یعنی محض اس دنیا میں سالہ سال تک زندہ رہنا عذاب سے بچا نہیں سکے گا۔ ہم 100 سال زندگی گزار لیں، یہ ہمیں عذاب سے تھوڑی بچائے گا۔ ہماری زندگی کم ہے، نیکیاں زیادہ ہوں تو یہ ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جو نعمت ملی ہے نیکیاں کرنے کی، یہ نیکیاں ہمیں گناہوں سے بچا لے گی، نیکیاں ہمیں آخرت کے عذاب سے بھی بچا لیں گی۔ اور یاد رکھیں پیارے محترم صاحب، آخر جو کرنا ہے کر لو، موت تو آنی آنی، موت پر حق ہے۔ ابھی پچھلے ہفتے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ایک مرید تھے، 138 سال انہوں نے عمر پائی ہے، یا 135 سال انہوں نے عمر پائی ہے، ابھی فوت ہوئے۔ اعلیٰ حضرت کے شاگرد تھے وہ۔ اعلیٰ حضرت نے ان کو لمبی عمر کی جو ہے نا دعا دی تھی، اسی طرح جس طرح نا کہ آپ کی عمر لمبی ہو۔ بڑے ضعیف ہو کے دنیا سے رخصت ہوئے۔ آخر یہ ہے نا، آخر جانا ہے، لیکن زندگی وہ اچھی ہے جو نیکیوں میں گزر جائے۔ زندگی کون سی اچھی ہے؟ جو نیکیوں میں گزر جائے۔ دن کوئی برا نہیں ہوتا، لمحہ کوئی برا نہیں، ٹھیک ہے نا، جگہ کوئی بری نہیں ہوتی، لیکن بری جگہ ہم بنا دیتے ہیں، جگہ کو برا ہم بنا دیتے ہیں، ہم نیک اعمال نہیں کرتے۔ جو گھڑی نیکیوں میں گزرنی چاہیے تھی وہ گناہوں میں گزاری، کیا ہوا؟ ہم نے وہ گھڑی ہماری اچھی تھی لیکن ہم نے اس کو برا کر دیا۔ پچھلے دفعہ ہمارا ایک موضوع تھا، دوست کیسی ہونی چاہیے، ہماری بیٹھک کیسی ہونی چاہیے۔ ہماری دوستی اچھی، ہم اچھے، ہماری جگہیں اچھی، ہم اچھے۔ اگر ہم مسجد میں رہیں گے زیادہ سے زیادہ گناہ سے بچے رہیں گے، نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے گناہوں سے بچے رہیں گے۔ تو پیارے محترم صاحب، کوئی بندہ 2000 سال بھی زندہ رہے، دنیا سے تو جانا ہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مبارکہ جو ہے، روایات میں 1400 سال آپ کی عمر لکھی ہے، 1400 سال، 1450 سال یا 1400 سال حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مبارکہ لکھی ہوئی ہے۔ بلاخر دنیا سے پردہ فرمایا آپ نے، ٹھیک ہے نا، ظاہری دنیا سے پردہ فرما گئے، جانا تو ہے، لیکن پیارے محترم صاحب اعمال نیک ہونے چاہیے، نیکیاں کرنی چاہیے۔ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ یاد رکھیں پیارے محترم صاحب، اچھا ہماری نظر میں کون ہے کون نہیں، ہماری نظر میں کون اچھا ہے ہم اس کو نہیں دیکھیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں اچھا کون ہے؟ آئیے سنتے ہیں۔ ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں سوال ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ای الناس خیر، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین، یعنی بہترین بندہ کون ہے؟ بہترین بندہ کون ہے؟ فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، یعنی جس کی عمر لمبی اور اعمال اچھی ہوں وہ بندہ بہترین ہے۔
پھر سوال ہوا ای الناس شر، یعنی برا بندہ کون ہے؟ فرمایا من طال عمرہ وساء عملہ، یعنی جس کی زندگی لمبی اور اعمال برے ہوں وہ برا بندہ ہے۔ نیکیاں جس کی زیادہ ہیں، جس کی نیکیاں زیادہ ہیں وہ بندہ اچھا ہے، ٹھیک ہے نا، جس کی لمبی عمر بھی ہو۔ اور بدبخت ہے وہ بندہ جس کی زندگی بھی لمبی ہو، عمر بھی زیادہ پائی لیکن گناہ بھی زیادہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ معلوم ہوا کہ لمبی زندگی بھی اچھی ہے لیکن نیکیوں والی، زندگی لمبی بھی اچھی ہے مگر نیکیوں والی، اور گناہوں والی ایک لمحے کی بھی زندگی ہے نا وہ بھی برائی، وہ برائی ہے بہت زیادہ، وہ جہنم کا سبب بن سکتی ہے۔ یاد رکھیں گناہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ناراضی کا سبب ہے، نیکیاں اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کرتی ہیں، اور اس میں ہماری برکت ہے، ہمارے لیے برکت ہے۔ آپ نیکیاں زیادہ کریں گے عمر میں برکت ہوگی، ٹھیک ہے نا، عمر میں برکت ہوگی کب؟ جب ہم نیکیاں کریں گے۔ بہت بلند رتبہ صحابی حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ دو شخص بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر خدمت ہوئی، دونوں نے کلمہ پڑھا، درجہ صحابت میں فائز ہو گئے، دونوں ہی نیک پرہیزگار تھے، البتہ ان میں سے ایک عبادت اور ریاضت میں بہت زیادہ محنت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ جو زیادہ عبادت گزار تھے ایک مرتبہ کسی غزوے میں شریک ہوئے اور شہید ہو گئے۔ پھر ایک سال کے بعد دوسرے صحابی کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان دونوں کی دنیا سے چلے جانے کے بعد ایک رات میں نے خواب میں دیکھا، کیا دیکھتا ہوں کہ جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوں، یہ دونوں صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے۔ اتنے میں جنت کے اندر سے کوئی باہر آیا اور وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا انتقال ایک سال پہلے ہوا تھا انہیں لے کر جنت میں چلا گیا۔ جو غزوے میں شہید ہوئے تھے وہ نہیں، جن کا ایک سال پہلے انتقال ہوا تھا وہ ان کو جنت میں لے کے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر وہ باہر آیا شخص، اور وہ صحابی جو ایک سال پہلے شہید ہوئے تھے غزوے میں اب کی بار انہیں جنت میں لے کے داخل ہو گیا۔ صبح ہی تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا خواب صحابہ کرام علیہ رضوان کو سنایا، سب حیران تھے۔ جب یہ بات حضور علیہ السلام کی بارگاہ تک پہنچی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ تمہیں کس بات کی حیرانگی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی زیادہ عبادت گزار تھے، پھر انہیں شہادت کا رتبہ بھی ملا، باوجود اس کے کہ وہ بعد میں جنت میں داخل ہوئے، جبکہ دوسرے صحابی جن کا ایک سال بعد انتقال ہوا وہ جنت میں پہلے کیسے داخل ہو گئے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ دوسرے صحابی ایک سال زیادہ زندہ نہ رہے؟ جو شہید ہو گئے ان کے بعد جو ایک سال بعد زیادہ نہ رہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس نے شہید ہونے والے کی نسبت کیا ایک سال کا رمضان نہ پایا؟ نیکیاں ارشاد فرما رہے ہیں کیا اس نے وفات پانے والے صحابی جو شہید ہوئے ان کے بعد جو دنیا سے رخصت ہوئے کیا انہوں نے سجدے زیادہ نہیں کیے؟ کیا انہوں نے صدقہ خیرات نہیں کیا ہوگا؟ تو فرمایا بس اسی وجہ سے ان دونوں کے درمیان زمین اور آسمان کا فرق ہے شہادت کا رتبہ، لیکن عمر زیادہ پائی، نیک اعمال زیادہ کیے، رمضان گزارا، تو ہم کیا سمجھیں یہ نیکیاں معمولی ہیں؟ اللہ کے بندو ایک لمحہ زیادہ مل جائے بہت خوشی کی بات ہے، ہاں جی بہت خوشی کی بات ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، ہم کہتے نہیں یا اللہ ایک روزہ، کتنے روزے ہونے لگے تھے؟ 29 روزے ہم لگے سن۔ ہم کیا دعا کر رہے تھے؟ کچھ تو دعا کر رہے تھے یا اللہ ٹھیک ہے یا اللہ جلدی کل عید ہی ہوئے چل ٹھیک ہے کوئی گل نہیں۔ ان کی بھی سوچ اپنی ہے، ان کی سوچ اپنی، ہماری سوچ کیا تھی؟ یا اللہ ایک اور روزہ دے دے، یا اللہ ایک اور روزہ ہو جائے، ایسے ہی ہے تمنا کر رہے تھے نا یا اللہ ایک اور روزہ ہو جائے۔ تو یہ جو تمنا تھی نا، یہ جو آرزو تھی، یہ کہے کی تھی؟ یار ایک روزہ اور رکھ لیں گے یار، ہیں نمازیں 5 وقت کی اور زیادہ مل جائیں گی یار، ہمیں تراویح اور پڑھ لیں گے یار، ہم نیک اعمال اور کر لیں گے یار، ہم قرآن کی تلاوت کر لیں گے یار، ہم ذکر و اذکار زیادہ کر لیں گے، صدقہ خیرات زیادہ کر لیں گے۔ جمعے کا دن آ رہا تھا نا، یا اللہ جمعے کا دن ہے یا اللہ آخری جمعہ دے دے سانو۔ تو پیارے محترم یہ جو نیکی کی تمنا ہے نا، ہرس جو ہے یہ بہت اچھی ہے، ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ اب ہم تمنا کرتے یا اللہ رمضان آوے جلدی جلدی، میں تو کر رہا ہوں تمنا، اللہم بلغنا رمضان بصحت و عافیہ،
اے اللہ ہمیں رمضان سے ملا دے صحت اور عافیت کے ساتھ. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت کو معلوم ہو جائے گا رمضان ہے کیا. سارا سال تمنا کریں کہ سارا سال رمضان ہی ہوتا, یعنی کہ وہ تمنا کرتے ہیں سارا سال رمضان ہوتا. تو یہ نیکیوں کی طرف ہمیں رغبت کرنی چاہیے. تو یاد رکھیں پیارے محترم صاحب, عبادت میں گزرے ہماری زندگانی. ہمیں جذبہ یہی ہونا چاہیے. ہمارا یہ جذبہ ہے مرحبا. یاد رکھیں ایک بات اور عرض کروں, نیت المومن خیر من عملی. دوبارہ سنیے, نیت المومن خیر من عملی. اور کما قال علیہ السلام فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے, بندہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میں اللہ تبارک تعالیٰ کے بارے میں نیت کر رہا ہوں, میں اب نیت کر رہا ہوں یا اللہ مجھے ایسا معاملہ کر دے میرے ساتھ, یا اللہ ان سب کو میں نے حج پہ لے کے جانا ہے. کہہ دو آمین. یہ لوگ نہیں ہیں. میں تاڑیا سے کتنی پیاری سوچ رکھ رہا ہوں, نیت کیسی میں رکھ رہا ہوں, کم از کم کہ یا اللہ آمین ہیں, یا اللہ مجھے ایسے معاملات کر دے. یا اللہ جتنے بیٹھے نا جنہیں ہوتے بھی ہوں, یا اللہ میں سب کو مدینے لے جاؤں یار. میری نیت ہے یہ, میں رمضان آنے سے پہلے آپ کو مدینے لے جاؤں, میں رمضان میں آپ کو مدینے میں لے جاؤں. میری یہ نیت خالص ہے. میرا رب کرم فرمایا میری نیت ہے. لو تسی سارے گواہ ہو جاؤ اس کا. خدا کی قسم مجھے نیت کا ثواب مل گیا. نیت سمجھو ایسا نیت کی ہے نا, نیت المومن خیر من عملی. مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میں نیت کرتا ہوں یا اللہ میں سب کو مدینے لے کے جانا چاہ رہا ہوں, یا اللہ مجھے کرم فرما میں سب کو مدینے, میں انشاءاللہ رمضان آنے سے پہلے پھر بلکہ مجھے ابھی اللہ تعالیٰ توفیق کے حج پہ چلیں گے انشاءاللہ. اور یہاں سے کوئی مشکل ہے کسی کو, یار قاری صاحب مولوی صاحب شاہ صاحب میرے تو پاسپورٹ نہیں بنے, اب تیرے پاسپورٹ نو کی ہے آنے واحد پہ پاسپورٹ بن جاتا ہے یار. نیت تو اچھی کر لیں. میں نیت کرتا ہوں یا اللہ اگر کوئی یہاں پر ایسا ہے نا جس کا گھر نہیں اپنا, یا اللہ مجھے تو پیسے میں اس کو گھر لے کے دوں. اور آپ یقین کریں میں تحدیث سے نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں, یہ اچھی سوچ کی بات بتا رہا ہوں. مجھے کوئی جگہ ملتی نہیں, جیسے یہ خالی جگہ ہے. سونی بھائی کتنی والی جگہ کہ یا اللہ ہم جگہ دے دیں مسجد والا. میں دعا کرتا ہوں یا اللہ مجھے پیسے دے, ارے منہ منگے بہہ دے میں یہ جگہ مسجد کے لیے مختص کر دوں. میں جو پیچھے جگہ ہے, ہاں واللہ میں نے کئی مرتبہ کی. میں جب اس کو خالی دیکھتا ہوں یا اللہ خالی پہ ہی ہے, یا اللہ مسجد بن جائے, یا اللہ یہ مسجد بن جائے. کسی جگہ سے گزرتا ہوں نا میں, اور وہاں پہ قریب مسجد نظر نہیں آتی, اپنے یہاں کی مسجد نظر نہیں آتی, عاشقان رسول کی جو مسجد ہے ہی انہیں کی. ہاں باقی مسجد کوئی نہیں ہے. آپ کہیں گے یار علی مرتضیٰ شریف کا, آپ کہیں گے یہ کیا بات کرتے, میں نہیں کہہ رہا قرآن کہہ رہا ہے. ہر مسجد نہیں ہوتی. ہر مسجد میں کہتا ہوں یا اللہ کو مجھے جگہ دے دے, یا اللہ میں مسجد بنا دوں. میں تو کئی لوگوں کو کہا ایسا, اور مجھے جگہ دیو میں مسجد بناؤں. میں کئی لوگوں کو کیا تمہیں بھی کہہ دینا جگہ دیو مسجد بنانا میرا کام. ہاں میرے کو بندے ہیں نہیں الحمدللہ جڑے تیار بیٹھے نے, شاہ جی تسی جگہ لو مسجد واسطے پہ ہے مسجد نہیں تھا. تو پیار یہ نیکیاں کرتے رہنا چاہیے یار. یہ جو نیت ہے نا اچھی نیت ہے, یہ کرتے رہنا چاہیے. یا اللہ میں یہ جو دعوت اسلامی کے یا سنی مدارس میں جو بچے پڑھ رہے نا, یا اللہ ان کا خرچہ میں اٹھاؤں گا, کسی ایک بچے کا خرچہ میں اٹھاؤں گا. نیت کر لیں, لیکن نیت خالص ہونی چاہیے. یا اللہ وہ فلاں میرا غریب رشتہ دار ہے, یا اللہ میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں, یا اللہ میں اس کی مدد کروں گا انشاءاللہ. ابھی رمضان آئے گا نا, رمضان میں اس کی میری جو زکات نکلے گی میں ساری اسی کو دوں گا. آپ یقین کریں آپ نے ابھی زکات تو نہیں دی, اور زکات دیتے تھے نہیں, ثواب مل گیا, ثواب مل گیا آپ کو. اور فرمایا جنت کے جو درجات ہیں نا, جنت کے درجات, حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جنت اچھی نیتوں کی وجہ سے ملنی ہے. اور یہ جو درجات ہے نا یہ نیکیاں کرنے کے بعد ہے. یہ جو درجات جنت کے درجات, نیکیاں کر لی تم نے, اب درجات کی بلندی ہے. وگرنہ جنت اچھی نیتوں کے ساتھ ملنی ہے. نیت آپ کی جتنی خالص ہوگی اتنا زیادہ بنے گا. پیارے محترم صاحب یاد رکھیں, دنیا میں جتنا بندہ زندہ رہتا ہے, جتنی دیر زندہ رہتا ہے, اس کی عمر کتنی ہوگی جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی نیت یعنی کہ اس کی عمر لکھی ہے. پھر احادیث روح کی روح سے جو ہے نا عمر میں برکت ہوتی ہے جب بندہ نیک اعمال کرتا ہے. علماء کرام نے اس کے دو مطلب بیان فرمائے. عمر بڑھنے کا معنی یہ ہے
کہ بندے کی زندگی میں برکت رکھ دی جاتی ہے. جب نیکیاں کرتا ہے تو اس کی عمر میں برکت رکھ دی جاتی ہے. وہ کم وقت میں زیادہ کام کر لیتا ہے, کم وقت میں. جیسے کہ سرکار اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عمر مبارکہ 68 سال عمر تھی بس, اور آپ نے اتنا کام کیا. آج ٹیکنالوجی کے دور میں 100 افراد مل کر بھی اتنا کام نہیں کر سکتے جتنے اعلیٰ حضرت نے کام کیا ہے. 30 جلدیں ہیں, اتنی موٹی موٹی ایک جلد فتاوی رضویہ کی, اتنی زیادہ نہیں, اتنا بن جاتا. میرے گھر میں ہے نا, اتنی جگہ گھیری انہیں, برکت ہے اس کی الحمدللہ. تو اتنا کچھ لکھا اعلیٰ حضرت نے, صرف فتاوی رضویہ نہیں لکھا, اور بھی آپ کی کتابیں ہیں, اور بھی آپ نے بڑا کام کیا ہے. عمر تھوڑی تھی لیکن برکت اللہ تعالیٰ نے دے دی. یاد رکھیں, نیکیاں عمر میں برکت دیتی ہیں. کیا کہا میں نے؟ ہاں, نیکیاں کرتے رہنا چاہیے. اور دوسرا معنی یہ ہے, بندہ جب عمر بڑھانے والے کام کرتا ہے یعنی نیک اعمال کرتا ہے تو تقدیر معلق, جو تقدیر کی ایک قسم ہے, اس میں تبدیلی کر دی جاتی ہے اور اس کی عمر کو بڑھا دیا جاتا ہے. اللہ پاک قرآن پاک میں اسی طرح انشاءاللہ فرماتا ہے, فرمایا اللہ جو چاہتا ہے مٹاتا ہے اور برقرار رکھتا ہے. ابھی میں نے پچھلے ہفتے میں ایک درس میں نے بیان کیا, یہاں پر درس کیا. ایک شخص تھا, نیا حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ میں نے بیان کیا تھا ابھی پچھلے دن. آدم مدی تھا, پہلی رات تھی اس کی شادی کی. اس نے کہا میں اللہ کے نبی کی ملاقات کے بعد اپنے گھر جاؤں گا. جب وہ پہنچے حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا نا, تو حضرت ملک الموت علیہ السلام بھی وہاں پہ موجود تھے. عرض کی, اے اللہ کے نبی یہ کون ہے؟ فرمایا امتی ہے ہمارا اور بڑی محبت کرتا ہم سے. آج اس کی شادی کی پہلی رات ہے, لیکن وہاں یعنی کہ گھر جانے سے پہلے اس نے یہ سوچا کہ میں اللہ کے نبی سے ملاقات کر کے برکتیں لے کے پھر جاتا ہوں. تو وہ جو ملک الموت علیہ السلام تھے, انہوں نے کہا اس کی عمر تو 7 دن رہ گئی بس, اس کی زندگی صرف 7 دن کی ہے, صرف 7 دن کی. خیر بات آئی گئی ہوگی. بندے کو 7 مہینے بعد دیکھا وہ زندہ تھا, 7 مہینے بعد دیکھا تو زندہ تھا. پوچھا تو نے کیا عمل کیا, تو نے ایسا کیا عمل کیا؟ حضرت ملک الموت علیہ السلام سے پھر پوچھا یہ اس کے ساتھ یہ معاملہ کیوں, تم نے تو 7 دن کہا تھا, یہ 7 مہینے ہو گئے اس کو زندہ ہی ہے. انہوں نے عرض کی, اے اللہ کے نبی ہوا یہ جب یہ آپ کی بارگاہ سے نکلا نا تو اس کو نا فقیر ملا, اس نے اس کو کچھ صدقہ خیرات کیا, اس نے اس کو لمبی عمر کی دعا دے دی. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس نیکی کی برکت سے اس کے 70 سال بڑھا دیے زندگی کے. کتنے سال بڑھا دیے؟ 70 سال بڑھا دیے. اور فرمایا اب تم نے 70 سال کے بعد آگے اس کی روح قبض کرنی ہے. کس عمل کے سبب اس کی عمر کو بڑھایا گیا؟ صدقہ خیرات کی. صدقہ خیرات ہم معمولی سمجھتے ہیں, لیکن صدقہ خیرات کس کو دینا ہے؟ یہ جو آپ آج کل یہ جو باہر نظر آ رہے ہوتے ہیں, ٹولیاں لگی پھرتیاں نے, جوان سونیاں ہو کے بھی لگی پھرتیاں. یہ ساڑھے منڈے جڑے نا, ساڑھے نوجوان دکاندار بڑی شوق نال انہوں پہ پیسے دیں, کاج واسطے دیں, انہوں پتا ہونا ہے, ایویں کسی دے اسی حکم نہیں لاتے. نہ دیں پروفیشنل بیکرز کو. آپ دیتے نا پیسے, آپ کے رزق میں کمی آتی ہے, یاد رکھیں. آپ کا پیسہ حدیث مبارکہ کی روح سے آپ کا پیسہ نیک لوگ کھائیں. آپ کا پیسہ کون کھائیں؟ کتنے مہینے سے کما رہے ہیں؟ آپ اپنے پیسوں کو لکھوں میں ڈالیں گے؟ نہیں ڈالیں گے, ضائع کریں گے, آگ لگائیں گے اپنے پیسوں کو. میں کیوں لاواں, میں بڑی محنت نہ کمایا جائے, میں ایسے ہی یہ کروں, میں ویسے ہی کروں. کیوں نہیں کر رہے؟ بڑی محنت سے کما رہے ہیں, اور آپ ایسے ہی ہر ایک کے ہاتھ میں پکڑائی جا رہے ہیں. وہ اشارے پہ کھڑے ہوتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے, جناب 10 بندے آئے تھے, اس کو بھی دے رہے ہیں, اس کو بھی دے رہے ہیں, اس کو بھی دے رہے ہیں. کیوں دے رہے ہو بھائی؟ آپ جو حقدار ہیں ان کا بھی حق مار رہے ہیں جی. آپ لوگ حقدار کا بھی حق مار رہے ہیں. ان کو دیں جو اللہ تبارک تعالیٰ کی دین کی خدمت میں لگے ہیں, ان کو دیں جو آپ کے غریب رشتہ دار بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے رہتے ہیں. آپ ان کو دیں جو پٹرول پمپ کے اوپر جو پٹرول بھر رہا ہے نا, وہ لینڈ لارڈ نہیں ہے, وہ غریب ہے, وہ پٹرول ڈلوایا. مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ہمارے ایک اسلام بھائی میں اس کی بات بتانے لگا. وہ کہنے لگا میں موٹر سائیکل ہو یا گاڑی ہو, اس میں پٹرول ڈلواتا ہوں نا, پٹرول کتنے کا ڈلواتا ہوں؟ میں ڈلواتا ہوں, اگر گاڑی میں ڈلوا رہا ہوں تو 5200 روپے کا یا 300 روپے کا ڈلوایا, 5300 کا ڈلوایا.
میں نے کہا پھر کیا کرتے ہو؟ وہ جو 200 روپے بچاتا ہوں نا، 5500 کا ڈلوانا ہوتا ہے، پھر 200 بچا لیتا ہوں، اس میں سے 200 اس کو دیتا ہوں جو پیٹرول بھر رہا ہوتا ہے۔ ایک کم ماڑا ہے کہ چنگا ہے؟ اب بولو صحیح، بہت چنگا، بہت اچھا ہے۔ آپ نے وہاں پہ دیکھو وائپر لے کر صفائی بھی کر رہے ہوتے ہیں، گاڑی کو بھی صاف کر رہے ہوتے ہیں، ان کو تو اللہ کے بندو، اپنے غریب رشتے دار کام میں تمہارے ہیں بتھیرے، اور لہذا گل منہ وڈ کے رکھا ہے تسی لوگوں نے کدے منگی نہ لوے۔ یہ عادت ہے بار بار منگتا جی، یہ عادت بار بار منگنا دے، تینوں کی جانا ہے؟ تجھے تو رب نے دینے والا ہاتھ رکھا ہے نا، تو دینے والا ہاتھ اچھا ہے بھائی، لینے والے ہاتھ سے دعا کرو یا اللہ یہ ہمیشہ دینے والا ہاتھ ہی رہے، ہمارا ہاتھ دینے والا ہی رہے، یا اللہ لینے والا نہ ہاتھ ہمارا ہو۔ ہاں لے تو تجھ سے اور تیرے محبوب سے لے، بس ہمارے ہاتھ پھیلے تو تجھ سے اور تیرے محبوب کے آگے پھیلے، جنہوں نے فرمایا، محبوب علیہ السلام نے فرمایا واللہ یعطی وانا قاسم، اللہ مجھے دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں، تو ہم نے لینا کہاں سے؟ وہیں سے تو لینا ہے، ہم نے کہاں سے لینا ہے؟ انہیں سے لینا ہے، ہم ان سے لے کے پھر آگے دیتے جائیں بھائی، دیتے جائیں، کوئی بات نہیں، یہ دے۔ کبھی بھی آپ یہ پروفیشنل بیکرز کو نہ دے 1 روپیہ بھی، نہ دے 1 روپیہ بھی، آپ کا رزق کم ہو رہا ہے، آپ کا رزق کم ہو رہا ہے۔ پیارے محترم صاحب، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، قرآن پاک میں اللہ فرما رہا ہے، جو مرد یا عورت نیک عمل کرے اور وہ مسلمان ہو تو ہم ضرور اسے پاکیزہ زندگی دیں گے۔ دوبارہ سنیں، جو مرد یا عورت نیک عمل کرے اور وہ مسلمان ہو تو ہم ضرور اسے پاکیزہ زندگی دیں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے۔ یہ قرآن پاک کا ارشاد ہے سورہ نحل اور پارہ نمبر 14 آیت نمبر 97 معلوم ہوا نیک اعمال کی برکت سے بندہ مومن کو دنیا میں رزق حلال، نیک پاکیزہ پرسکون سکھ چین اور راحت و آرام والی پاکیزہ زندگی عطا کی جاتی ہے۔ ایک اور بات یاد رکھیں، آپ نیک اعمال کر رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ یہ آپ کی نیکی آپ کی اولاد میں کنورٹ کرتا ہے، منتقل کرتا ہے آپ کو اگر اللہ تعالیٰ نے وہ ہے نا راہ خدا میں خرچ کرنے کی وہ دی نا عادت ڈالی آپ کی، وہ عادت اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد میں بھی ڈالے گا۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ عادت آپ کی اولاد میں بھی ہوگی، آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں یہ عادت آپ کی اولاد میں بھی ہوگی، آپ نعت پڑھ رہے ہیں آپ کی وہ عادت آپ کی اولاد میں بھی ہوگی۔ دیکھا نہیں آپ نے؟ الحمدللہ ایسا ہوتا ہے، وہ آپ اپنے بھتیجے کو نہیں دیکھتے جب یہاں پر آتا ہے، آپ دعا فرمائیں بیمار ہے اللہ اس کو شفا دے، وہ یہاں پر آتا ہے نعت نہیں پڑھتا الحمدللہ۔ اور آپ یقین کریں یہی نہیں، میں حیران ہو گیا، میری گھر والی نے مجھے نا ویڈیو بھیجی، وہ خطبہ پڑھ رہا ہے یار، آج جان کچھ نہیں رہا، کہنے لگا ابو ایویں پڑھتے نا تو خطبہ پڑھ رہا ہے۔ اچھا خطبے کے لیے وہ سارا یہ جو اہتمام میں کر رہا ہوتا ہوں وہ کر رہا ہوتا ہے گھر میں بیٹھا ہوا، تو یہ کیا ہے؟ آپ نیک اعمال کریں گے، آپ کی نیکیاں آپ کی اولاد میں منتقل کی جاتی ہیں۔ اور کیوں نہیں کرتے نیک اعمال یار؟ آپ فرض پڑھیں گھر میں اور فرض پڑھیں مسجد میں، باقی سنت نوافل گھر میں آ جا کر ادا کریں، آپ کو یہ برکتیں کیا ملیں گی؟ آپ کی اولاد بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی۔ آپ یقین کریں الحمدللہ دعوت اسلامی کے پیارے پیارے دینی ماحول کی برکت سے میں اپنی بات بتا رہا ہوں، میں گھر میں جیسے فرض پڑھے ہم نے یہاں یا گھر والی پڑھ رہی ہے، ہم نے چھوٹے چھوٹے ہمارے جب چھوٹے چھوٹے بچے تھے نا ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے، آپ بھی یہ کرتی ہوں گے نا، آپ کے ساتھ ہی کھڑے ہوتے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ جس طرح نماز پڑھتے ہیں وہ آپ کے آگے لیٹ جاتے ہیں، بچے ہیں نا، پھر بچے تو بچے ہوتے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا۔ تو پیارے محترم صاحب آپ کی نیکیاں آپ کی اولاد میں کنورٹ کی جا رہی ہیں، منتقل ہو رہی ہیں، اچھے اعمال کریں، نیک اعمال کریں، آپ کی اولاد کو برکت ملے گی، آپ کی اولاد کے لیے فائدہ ہوگا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کی اولاد آپ کے تابع فرمان ہوگی، سب سے بڑی بات یہ۔ اللہ کریم ہمیں نیک اعمال کرنے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے، یہ دعوت اسلامی کا ماحول ہے نا، میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، فی زمانہ اگر ہم چاہتے ہیں جتنے فتنے اٹھے ہوئے ہیں ان سے جان چھٹ جائے، اور یہ جو سوشل میڈیا کی جو نحوست آج کل ہمارے یعنی کہ ہمارے معاشرے پہ چھائی ہوئی ہے نا، ان سے بچنا چاہتے ہیں، اپنی اولاد کو دعوت اسلامی سے وابستہ کریں۔ چھوٹے بچے ہیں، اگر انہوں نے 5 پڑھ لیے ان کو مدرسہ المدینہ میں داخل کروا دیں، اور اگر آپ کے بچوں نے میٹرک کر لیا، ابھی میٹرک کے پیپر آج ختم ہو گئے، آج پیپر ختم ہو گئے، جامعہ المدینہ درس نظامی کروائیں یار، عالم بنائیں یار، ان کو عالم بنائیں، سچی بات کر رہا ہوں، آپ ان کو عالم دین بنا دیا نا آپ نے، آپ سکون کی زندگی گزاریں، آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی، آپ جب دنیا سے رخصت ہوں گے نا آپ کے لیے آپ کو فون نہیں کرنا پڑے گا، او شاہ جی او یار بندہ نوانا لا کوئی ہے، مردہ نوانا لا،
ہیں تو تمہیں فون نہیں کرنا پڑے گا، آپ کا بیٹا خود ہی کرے گا یار، آپ کا جنازہ خود ہی آپ کا بیٹا پڑے گا یار۔ یہ چاہتے ہیں جن کی اولاد ہے وہ عالم دین بنائے اپنی اولاد، نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ الحمدللہ امیر اہل سنت نے ہمیں جو پیاری پیاری سوچ دی ہے وہ یہی ہے، نیکیاں کریں، نیکیاں پھیلائیں، انشاءاللہ سکون سے جنت میں جائیں۔ قبر میں بھی راحت ہوتی ہے اس بندے کو جو نیکیاں کرتا ہے، اس کو قبر میں بھی راحت ہوتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں نیک اعمال کرنے اور نیکیاں آگے تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اپنی اولاد تک نیکیاں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں نا، گھر والوں کو فون کرتے ہیں، دکان پہ جا کر نا فون کرنا آپ نے، اوے اللہ کے بندو، اوے اللہ کی بندی ہے، مدنی چینل آؤ، مدنی چینل لاؤ، اپنے گھر والوں کو فون کرتے نا، اور مدنی چینل لا کے لاؤ ذرا، اور نہیں میں کام کرنے تو کام کرتی رہو، تو اپنے کام ہی لگی رہو، مدنی چینل لاؤ۔ اچھا آپ کے گھر میں مدنی چینل لگ گیا، آپ کا گھر سکون میں آ گیا۔ جب آپ کی گھر والی سنے گی نا، وہ میاں کے خلاف باتیں نہیں کرتے، میاں کے خلاف جو بات کرتی ہے زوجہ، اس کے رزق میں کمی ہو جاتی ہے، وہ کہے گی میں تو حاج صاحب نے بڑا تنگ کرنی ہے، میں تو شیخ صاحب نے بڑا تنگ کرنی ہے، میں تو ملک صاحب نے بڑا تنگ کرنی ہے، میں تو شاہ جی نے بڑا تنگ کرنی ہے۔ نہ دیکھو کی کہہ رہے ہیں، پھر قرآن کی آیتیں بھی اس میں بتائی جا رہی ہیں، حدیثیں بھی بتائی جا رہی ہیں۔ آپ کی گھر والی رکے گی کہ نہیں رکے گی؟ تسی دعاواں دیو گے مینوں، شاہ جی تہاڈی مہربانی، تسی مدنی چینل دا سانوں رسوا آیا، ساڈی گھر والی الحمدللہ نعتیں ہی پڑھتی رہندی ہے، اچھی گلاں کرتی ہے، شاہ جی صاحب آؤ، شیخ صاحب آؤ، ماشاءاللہ، اے لو کھاؤ پیو موج کرو۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے گھر والوں کو بھی نیک بنا دے، ہمیں بھی نیک بنا دے، آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والسلام۔ آخری بات، مدنی چینل پہ مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، مدنی چینل پہ مدنی مذاکرہ ہوتا ہے ہر ہفتے کو 9:30 بجے، ضرور دیکھیں، اپنے گھر والوں کو ساتھ بٹھا لیں۔ اس کو وقت عموماً کھانے کا وقت ہوتا ہے، نہیں تو جو جاتے ہیں 10 بجے جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، اس وقت چلے جائیں، کھانے کا وقت ہوتا ہے۔ آپ اس جگہ بیٹھیں جہاں پر آپ نے نا وہ ٹی وی لگائے، بڑے بڑی اسکرینیں لگائی ہیں آپ نے نا گھر میں، لگنی چاہیے، ٹھیک ہے، وہاں پہ اسکرین لگائیں، وہاں پہ بیٹھ جائیں، اور وہاں پر جا کر جو ہے نا آپ ان کو کیا نام ہے ان کے ساتھ کھانا بھی کھائیں، مدنی چینل بھی دیکھیں۔ شیرا والا گیٹ میں اب جو جمعرات آئے گی ہفتہ وار اجتماع میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن الحاج یعفور رضا طاری سنت وبرہ بیان فرمائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے ضرور تشریف لے جائے گا، اللہ کرے میں بھی انشاءاللہ میں بھی جانے کی نیت کرتا ہوں، نیت کر لیتا ہوں، آپ بھی نیت کر لیں، جائیں گے انشاءاللہ، ہم نے نیت پکی ہے، ہوں گے جمعرات آئے گی، ہاں ہوں رکھ لیں، جمعرات کو یہ جو اجتماع ہوگا یہ شیرا والا گیٹ میں انشاءاللہ جائیں گے، میں نیت کر رہا ہوں، مجھے ابھی سے ملنا ثواب شروع ہو گیا، اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اذان ہوگی، اس اذان کا جواب ہے، دوسری اذان کا جواب نہیں ہوتا، اذان